بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو جب سوشل ریجیکشن ہوتی ہے، بچے جب اسکول میں، کالج میں یا کہیں بھی اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، ان کو گروپ میں نہیں رکھتے اور گروپ سے باہر کر دیتے ہیں، تو وہ دماغ کے اس حصے پہ جو زخم لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، وہی یہ ریجیکشن پہ بھی وہی اسی دماغ کے اس حصے میں پین ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچے باہر سے آئیں اس حالت میں، تو ہمیں بچوں کی کیئر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کا اعتماد بات کرنا چاہیے اور ان کی تکلیف کو کم کرنا چاہیے۔ تو جتنی بھی یہ تکالیف ہوتی ہیں اسی سسٹم پہ ہوتی ہیں۔ بچوں کو جب جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹیفک ریسرچر ہیں جو اس پہ نیورو سائنس پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ بچوں کو مارنا یا ان کی سختی کرنا بچوں کے مزاج کو اس طریقے سے بدلیں گے تو بچے پہ اچھے اثرات نہیں مرتب ہوں گے۔ ہمیں اپنی چیزوں جو کمیاں ہیں سیکھتے ہیں۔ ہم کوئی بھی پیرنٹس جو کمپلیٹ نہیں ہوتے، ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو بچوں کو جس طریقے سے ہم مارتے ہیں، جس طریقے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور جو ہمارا سخت رویہ ہوتا ہے، تو اس سے بچے ہمیں سیکھنا چاہیے اور بچے جو ہے نا، تاکہ بچوں کو ہم اس طرح موٹیویٹ کریں کہ بچے ایک ہمارے سافٹ کارنر ہونا چاہیے بچوں کے لیے۔ تو جتنی بھی ہماری مسٹیک ہیں، غلطیاں ہیں، اور ہمیں ان سے دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ بچوں کو سختی کرنے سے ان کے مزاج میں کوئی بدلاؤ اس طریقے سے نہیں لا سکتے جتنے ہم انہیں سمجھانے کی، جب وہ ڈیولپ ہوگا ان کا دماغ، لیکن ان کو اس سطح پہ لے کے جا سکتے ہیں سافٹ کارنر رکھ کے، اور ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ ان کے ساتھ جتنا ہمارا کنیکشن مضبوط ہوگا۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ جو برتھ بچوں کی اس کے حوالے سے بھی نمبرنگ ہے، اس پہ بھی بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا بچہ جو ہوتا ہے اس پہ ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کو کیئرنگ زیادہ کرتے ہیں اور دیکھ بھال، اور اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن بھی زیادہ ہوتا ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ فوکس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ زیادہ رسپانسیبل بھی ہوتا ہے اور زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا بچہ جو ہمارا، جس کو ہم اس طرح سے دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ سوشل ہو جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، دوسری جگہ زیادہ اٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں کہیں پاگی پن بھی ہوتا ہے، اور اس میں سوشل لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکٹ زیادہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اگر تیسرا بچہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی باہر ماحول میں نہیں گیا اور ہم سے وہ بڑا کنیکٹ ہو رہا ہے اور اپنی طرف فوکس کروانے کی کوشش کر رہا ہے، پیار محبت سے پیش آنے کی کوشش کروا رہا ہے تیسرا بچہ، تو ہمارے ساتھ اس کی توجہ اور ایک اس کا ایک محبت اور اس کے ساتھ ایک فنی اور ہمارے ساتھ ایک مذاق اور پیار کا ایک بہت گہرا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بچہ اس طریقے سے مختلف جو پہلے دوسرے نمبرنگ ہے اس کی وجہ سے بچوں پہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ایک ہی بچہ ہے تو وہ بچہ، اس پہ ہماری فوکس، ہمارا ان کے ساتھ بچے کے ساتھ خیال زیادہ رہے گا، اور وہ محتاط بھی ہوگا، لیڈرشپ کی طرف جائے گا۔ اس کی عادتیں بھی خراب ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک بچہ ہے، اور اس پہ ہمیں اگر دھیان دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ، ظاہر ایک بچہ ہے تو زیادہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو بچوں کی اس نمبرنگ کی وجہ سے بچے بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک نیورو سائنس ریسرچ ہے، ایک تھیوری ہے۔ تو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے، بچوں کو سافٹ کارنر دینا چاہیے اور بچوں کو کام کرنے دینا چاہیے کہ وہ کریں کام اور آگے بڑھیں۔ ضروری نہیں ہے جس سطح پہ ہم چاہتے ہیں وہی، لیکن ان کو آہستہ اور سمجھداری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بچے معاشرے میں جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، بچوں کو سکھائیں اس عارضی زندگی کو کس طریقے سے وہ پلان کر سکتے ہیں۔
اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، کام کرتے جائیں۔ والسلام۔